السلام علیکم ناظرین، پروگرام خیبر پختونخوا انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز۔ ناظرین، گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت زیادہ فیلڈز میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں صحافت کی بات کروں تو اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ صحافتی کرائٹیریاز کو فالو کیے بغیر لوگ اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں نیوز بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کو انکلوڈ بھی کر رہے ہیں جرنلزم میں، جس میں ہماری کریڈیبلٹی افیکٹ ہو رہی ہے۔ آج میرے ساتھ پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی پی ایچ ڈی کی ہے، فاطمہ زہرا صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا کردار ہے صحافت میں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ آئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اے آئی عارضی طور پہ یہ ٹرینڈ ہمارے پاس ایڈ ہوا ہے یا یہ کس قسم کا اپنا ایک لوہا منوا رہا ہے صحافت میں؟ اصل میں اے آئی جو ابھی ہے یہ اس کے کہتے ہیں 3 سٹیجز وہ ہمارے پاس ہیں۔ اچھا، ابھی جو اے آئی ہے وہ بہت ارلی سٹیج میں ہے، دیٹ از کالڈ نیرو اے آئی۔ جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کے اچھا بعد جو ہے ایک دوسرا سٹیج آئے گا جو ابھی تھیوریٹیکل بیسس پہ کام کر رہے اچھا، ہیں اس میں، اور وہ ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ وہ اس سے زیادہ سپیریئر ہے جو اچھا، ابھی ہمارے پاس اے آئی ہے۔ تو ابھی ہم نے آگے اے آئی کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تھرڈ سٹیج آئے گا آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس، اچھا، جو کہ اس کا وہ ہم کہتے ہیں کہ فکشنل بیسس پہ ابھی ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو اے آئی کا تو ہم نے ابھی بہت سارا کچھ دیکھنا ہے، لیکن جو ابھی ہم اس کا یوز کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ایکسائٹڈ ہیں، چیٹ جی پی ٹی نے جو ہے ان کو بہت زیادہ ایکسائٹ کر دیا ہے، اور یہ جو ہے اے آئی بالکل ایسے ہے جیسے فرسٹ ٹائم کار آیا تھا تو لوگ پیدل چلنے کی بجائے کار کا یوز کرنے لگے۔ صحیح، تو کار جو ہے وہ اگر لانگ ڈسٹینسز کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں دیٹس اوکے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ وہ کار کو یوز نہ کریں اور پیدل چلیں تو یہ جسٹ اس کا ٹائم ویسٹیج ہے، تو اس کو کار یوز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس اب کار کو میں دکان اپنے تک کلاس جانے کے لیے روم بھی تک بھی جاؤں گا، اور اس میں کلاس روم کے درمیان بھی جب میں پھروں گا تو وہ کار ہی یوز کروں گا، دیٹ از دا مس یوز۔ تو اے آئی بھی ایسا ہے کہ اپنے اسسٹنس کے لیے تو اس کو یوز کریں، جسٹ لیکن آئیڈیا کے لیے۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ اچھا، ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیں کہ اے آئی نیوز گیدرنگ میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے؟ اے آئی جس بھی ایریا میں آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، مینلی نیوز کے لحاظ سے میں، صحافت کے لحاظ سے میں بات کروں گی، ایک تو اے آئی آپ کو اسسٹ کرے گا۔ اچھا، یہ نہیں کہ ہیومن کو وہ ریپلیس کرے اور بس وہ خود سے کنٹینٹ بنائے، وہ صحیح، جسٹ آپ کو اسسٹ کرے گا، خود سے آپ ڈیٹا کو نہیں ہمیں دے سکتا، سٹیٹس نہیں دے سکتا۔ ایگزیکٹلی اچھا، وہ آپ کے لیے ڈیٹا کو کلیکٹ کرے گا، ڈیٹا کو ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ اب اس والی سورس کا ڈیٹا اچھا نہیں ہے اور یہ دوسرے والے سورسز کا آتھینٹک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آتھینٹک سورسز سے ڈیٹا دو۔ ٹھیک ہے، لیٹ سپوز اس نے آپ کو جو ہے ایک 200 300 400 پیپرز کا جو ہے پیجز کا ڈیٹا دیا، وہ اب ہیومن کے لیے بہت امپاسبل ہے کہ وہ اب 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں وہ سارا کا سارا ڈیٹا اسٹڈی کرے۔ تو اے آئی اب ڈیٹا اس نے کلیکٹ کر لیا، دوسرا وہ اس ڈیٹا کے انسائٹس آپ کو دے سکتا ہے، یعنی بہت کم ٹائم میں وہ فل ڈیٹا آپ کے لیے انالائز کر کے ان کے انسائٹس دے سکتا ہے۔ اگین ہیومن اس پہ خود لکھے گا، اچھا، جسٹ اس نے انسائٹس دیے، فار ایگزامپل اس نے کہا کہ اس میں یہ ٹرمینالوجیز یوز ہوئی ہیں، یہ جو ڈیٹا ہے اس میں جو ہے یہ ٹیررزم بہت زیادہ یوز ہوا ہے، افغانستان بہت زیادہ یوز ہوا ہے، جسٹ فار دا ٹائم بینگ ہم ڈسکس یہ ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس ایریا میں جو ہے یہ والا جو پرابلم ہے یہ بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے۔ صحیح، اب ہیومن اس پہ لکھے گا ٹھیک، کہ یہ ایریا جو ہے اس میں ٹیررزم کا لیول یہ ہے، لیکن اس نے اس کو اسسٹ کر دیا۔ اب صحیح، دو مطلب یہ ہو گئے، کام کر رہا ہے ایز این اسسٹنٹ۔ اب ایک تو اس نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، دوسرا اس نے جو ہے اس کے انسائٹس دیے، تھرڈ جو ہیومن نے خود ٹائپنگ کر لی، وہ اگر اے آئی کو یہ دے تو مینٹیننگ دا سیم تھاٹس آف دا ہیومن وہ اس کو ری رائٹ کر سکتا ہے۔ اے آئی سے ہم صرف اتنا اگر ہیلپ لیں دیٹ از ایتھیکل، اور یہ جو ہے ریکمینڈیڈ ہیلپ ہے۔
लेकिन अगर हम उसको कहें कि बस मेरे लिए ये कोई पूरा कंटेंट क्रिएट हाँ करें। पूरा कॉलम क्रिएट करो कि उसमें ये है, तो फिर ये जो है अनएथिकल यूज है। रिपोर्टर हो गया या सब एडिटर हो गया, आपको लगता है कि एआई उनकी जॉब के लिए खतरा बन सकती है? एआई कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा। ये एआई जो है ये न्यू जॉब्स क्रिएट कर रहा है, न्यू स्किल्स जो है उनको सीखना है। फॉर एग्जांपल कोई एडिटर है, उसके लिए कोई सहाफ़त का एक नया टूल आ गया, तो बस उसके लिए एक प्लस ये है कि वो उस टूल के लिए ट्रेनिंग ले ले, ख़ुद को उसके लिहाज से अपडेट करे और उस टूल को यूज़ करे। वो टूल उसको असिस्ट करेगा, उसका लाइफ इजी बनाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको रिप्लेस करेगा। अच्छा। बल्कि मैं कहूँगी कि एआई में जितने नए टूल्स आ रहे हैं, जितने इसमें आपके पास न्यू एडवांसमेंट्स आ रही हैं, नए नए जॉब्स आ रहे हैं उसके। फॉर एग्जांपल इवन इन कंप्यूटर साइंस 2020 से पहले कोई जॉब रोल ऐसा नहीं था जिसको हम कहते थे प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब जो है उसमें प्रोग्रामर्स होते थे, लेकिन अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर आ गए बिकॉज ऑफ दिस जनरेटिव एआई। तो जितने हमारे पास नए नए इजादात आते हैं वो न्यू जॉब्स इंट्रोड्यूस करते हैं और न्यू स्किल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। सहाफ़ियों को फिर चाहिए है कि वो इसकी ट्रेनिंग्स लें। इस तरह उनका लाइफ जो है वो इजी होगा, उनको असिस्टेंस मिलेगी। सही। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि एआई के बढ़ने से फेक न्यूज़ की निशानदेही किस हद तक मुमकिन हो सकती है? फेक न्यूज़ जो है ये वाकई आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और डीप फेक की हम बात करें exactly. तो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं इस पे। एग्जैक्टली नॉन कंसेंशुअल वो उनका जो है वीडियोस बन रही हैं और ये क्राइम है। एग्जैक्टली तो डीप फेक पे रिसर्च हो रहा है। अच्छा। और ऐसे हमारे पास टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करें। अच्छा। अभी मैंने जैसे कहा है कि अभी एआई जो है वो बहुत बेसिक लेवल पे है, नैरो एआई। अब ये जनरल इंटेलिजेंस की तरफ भी जा रहा है, न्यू टूल्स और भी आएंगे। ऑफ कोर्स जो है ये फेक न्यूज़ जो हैं इनकी डिटेक्शन की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अभी करंटली माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेट। अच्छा। तो वो डीप फेक को रिकॉग्नाइज कर सकता है। इवन हम ह्यूमंस जो हैं, देखिए हम ये कंटेंट जो है ये विदाउट लुकिंग एट इट, एडिटर या जो सहाफ़ी है वो उसको तो वैसे नहीं शाया करेगा। सही। तो वो अगर देखे वो नैरो आई से वो आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये जो आई की ब्लिंकिंग है ये पर्सन की, ये नॉर्मल नहीं है। इसकी जो एक्सेंट है, एग्जैक्टली उसकी जो एक्सेंट है, उसका जो लिप का जो वो है वो हाँ सिंक्रोनाइज नहीं है, उसकी जो वर्डिंग है। तो इस तरीके से हम भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। और दूसरा, जिस एआई टूल्स ने ये क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह कोई मुजरिम जुर्म करता है और उसके फिंगरप्रिंट्स उस पे रह जाते हैं, इसी तरह ये जो दो तरह के टूल्स हैं जो कि डीप फेक क्रिएट करते हैं, एक को हम जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क कहते हैं, गेन, और दूसरा ऑटो इनकोडर। वो अपने ट्रेसेस छोड़ जाते हैं। अच्छा। और वो ट्रेसेस जो हैं वो एआई डिटेक्टर वाले सॉफ्टवेयर उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी कैसे सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एआई को डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कंटेंट हो या रिटन कंटेंट हो या ग्राफिकल कंटेंट हो। एग्जैक्टली। ठीक। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि ऑटोमेटेड कंटेंट या रोबोट जर्नलिज्म के क्या फायदे या नुकसानात होते हैं? ये सबसे फर्स्ट फ़ायदा देखें, कंप्यूटर को एआई क्या है, कंप्यूटर को हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस देना है टू एनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म वर्क्स इंटेलिजेंटली जस्ट लाइक ह्यूमंस डू। अब हमने ये कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, ये जो है ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, बिकॉज प्रोग्रामर ने जो है ह्यूमन ने इसको अपनी इंटेलिजेंस जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दी हुई है। अच्छा, अब कंप्यूटर के मेन एडवांटेज उसका स्पीड और उसकी एक्यूरेसी, जिसको हम सही होना कहते हैं, वो है। अब उसका सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहाफ़त में या दूसरे जो भी फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं उनमें एडवांटेज ये हो सकता है कि बस ह्यूमन उसको अपनी इंटेलिजेंस का मेथड बताए कि इस तरीके से इंटेलिजेंटली कोई काम होता है, वो फिर वही काम जो ह्यूमन महीनों में करता है,
دنوں میں کرتا ہے، گھنٹوں میں کرتا ہے، وہ نینو سیکنڈز میں کر دے گا، سیکنڈز میں کر دے گا. ایسے تو ہی ہیومن کے لائف کو ایزی بنائے گا، اسپیڈ اپ کرے گا پروسیسز کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ ہیومن سے پھر گرامیٹیکل مسٹیکس ہو سکتی ہیں وائل ٹائپنگ. وہ اپنے تھاٹس جو ہیں وہ لکھ کے وہ کمپیوٹر کو بولے، اے آئی سسٹم کو بولے، اے آئی سسٹم اس کو گرامیٹیکلی کریکٹ الفاظ میں جو ہے وہ ٹائپ کرے گا. صحیح. تو بس صرف اسسٹ کر سکتا ہے اسپیڈ مطلب کے یہ تو ساتھ. آپ اور نے فائدے ہی بتائیں، کیا اس کے نقصانات ہیں؟ اے آئی کے بہت سارے نقصانات ہیں. ہم جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں اوور ریلائنس ہیں. اچھا. جہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات آتی ہے اس میں جو ہے انسرٹینٹی فیکٹر ہے. اچھا. یعنی اس کا جو آؤٹ پٹ ہے یا یہ جو ہمارے لیے پروڈیوس کر رہا ہے وہ ہائیلی انسرٹن ہے. اس پہ ہم نے ریلائی نہیں کر بلیف سکتا. ریلائی نہیں کر صحیح. سکتے. ٹھیک ہے، اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ہم اپنے ڈیسیژن پرفارم کریں گے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں. اچھا، تو اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں یا جو نئی نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس سارا کچھ ہمارے لیے اے آئی کرے گا. ٹرو. تو بکس کی طرف رجحان کم ہے. یہ جو ایون پیپر کو دیکھنے کا رجحان کم ہے. جو بھی پوچھنا ہے، جو بھی نیوز دیکھنا ڈپینڈنسی ہے، ان کی ہاں اس پہ آ گئی ڈپینڈنسی ہے. اس پہ. اور چیٹ جی پی ٹی پہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی آ رہی ہے. صحیح. حالانکہ میں ہمیشہ جب بھی ٹاکس میری ہوتی ہیں، اکیڈیمک ٹاکس ہوتی ہیں، جو بھی میں کہتی ہوں چیٹ جی پی ٹی از جسٹ فار چیٹ. لک ایٹ دا نیم، اٹ از فار چیٹ. انٹرٹینمنٹ پرپزز کے لیے یوز کریں. اب اس سے یہ تو نہیں پوچھنا کہ یہ مجھے بخار ہے، ڈینگی ہے، تو میں کون سی والی دوا لوں. صحیح. اس کے لیے ایکسپرٹ کو آپ نے دیکھنا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ جیسے صحافت میں ایتھیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں یا کسی بھی ادارے کے ایس او پیز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اے آئی کو دیکھ لیتے ہیں. جب ہم اے آئی سے کوئی نیوز تیار کرتے ہیں، کیا وہ ان ایتھیکل باؤنڈریز کو فالو کرتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ کیا صحافت میں ایتھیکل باؤنڈری میں ایڈ ہو سکتا ہے یہ کہ اے آئی کا استعمال کیا جائے؟ ایگزیکٹلی. یہ چونکہ اے آئی آ گیا ہے اور وہ انایویٹیبل ہے، یہ ہمارے لائف میں انٹر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. اوکے. ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں بس صحافت میں اس کو یوز نہیں کرنا. یہ آئے گا صحافت میں. اس کے لیے جو ہے کنٹریز لاز بنا رہی ہیں. اچھا. اس کے لیے جو ہے نئے نئے ریفارمز آ رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ایک بہت سمپل لا ہے کہ اگر کسی نے اے آئی سے کنٹینٹ جنریٹ کیا ہے، چاہے وہ صحافت میں ہو، چاہے وہ ریسرچ میں ہو، چاہے وہ کسی بک کی رائٹنگ میں، بس وہ صرف ڈکلیئر کرے کہ یہ اے آئی نے جو ہے یہ اس کا جنریٹڈ ہے. یہ ایک جو ہے ایک لیگل وے ہے. ہاں کہ ایگزیکٹلی میں اس کو مارک کروں کہ دس کانٹینٹ از جنریٹڈ بائی اے آئی. بالکل. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت سمپل لا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لیگل ایشوز اس میں ہیں، کیونکہ یہ جو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے، اس سے جو بھی بات ہم کر رہے ہیں، اس سے جو بھی کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے. اچھا، مطلب وی آر ولنریبل. ایگزیکٹلی. جو اگر لیٹ سپوز ہم نے کوئی ان پبلشڈ آرٹیکل اس کو دے دیا تو وہ جو ہے وہ پبلک ہو گیا. واو. تو یہ جو ہے اب اس پہ وہ چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی کا وہ سرور ان کا امریکہ میں پڑا ہوا ہے. میں نے اپنا لیٹ سپوز بینک کا ڈیٹا اس کو دے دیا، کسی بینکر نے بینک کا ڈیٹا اس کو دے دیا، تو وہ سارا امریکہ کی باؤنڈریز میں آ گیا. اب لاز اس پہ اس والے اپلیکیبل ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اے آئی جو ہے اس کا یوز بالکل ایسے ہے جیسے ہم گاڑیاں یوز کرتے ہیں، ہم ریفریجریٹر یوز کرتے ہیں اپنی لائف کو ایزی بنانے کے لیے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے انٹرنلی. ڈاکٹر صاحبہ آخر میں یہ بتائیں کہ ایک اے آئی کا جو مستقبل ہے، انسانی صحافت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو شراکت کا مقابلہ ہے، اس درمیان کیا اس کا ڈفرینس ہوگا، کیا افیکٹ ہوگا؟ اے آئی کا مستقبل کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تو بہت بیسک ہے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے فل ہیومن بینگ کو کاپی کر سکے. کمپیوٹر اس قابل ہو کہ وہ فل ہیومن بینگ بن سکے. اب ہیومن کے کیریکٹرسٹکس میں نہ صرف اس کی تھنکنگ آتی ہے، اس کا کگنیشن آتا ہے، بلکہ وہ اس کی ویژول ایبیلٹیز
اس کا بولنا، اس کے ایموشنز، اس کے جو ہے موومنٹس، یہ سارا کچھ آتا ہے. ابھی جو ہے فوکس اس پہ ہے کہ ہیومن کا صرف ایک فیکٹر، آئیدر اسپیچ اور دا لکنگ پاور جو ویژول ہے، یا اس کا جو ہے ٹیکسٹ جنریشن، جیسے رائٹر ٹیکسٹ لکھتا ہے، اس میں سے ایک کو کوئی اے آئی ٹول کور کر سکے. نیرو اے آئی یہ ہے. لیکن مستقبل میں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک سنگل ٹول ہی فل ہیومن بینگ کے جتنے اس کے ایبیلٹیز ہیں سارے کے ساروں کو ایک سنگل سسٹم کور کر سکے. اور پھر سپر اے آئی میں اس پہ کام ہوگا. ابھی اس پہ کام شروع بھی نہیں ہوا. میں نے کہا ہے کہ فکشنز میں یہ ابھی آ رہا ہے. اس پہ یہ وہ کیا جا رہا ہے فوکس کہ جو ہیومن کر رہا ہے اس سے تھوڑا سا اس کو سرپس کیا جائے، اس سے بھی زیادہ کر لیا جائے. تو ہیومن تو ہمیشہ سے گریڈی ہوتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ان کا کام سب سے زیادہ ایزی ہو جائے، مشینز پہ چلا جائے. تو صحافت میں بھی ایسے اے آئی ہمیں ابھی نیرو اے آئی ہمیں اسسٹ کر سکتا ہے، ہمارے کاموں کو آٹومیٹ کر سکتا ہے، ہمارے لیے انسائٹس دے سکتا ہے زیادہ ڈیٹا میں. ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی ایسا ٹول آئے جو ہمارے لیے ہم اس کو صرف ٹاپک بتائیں اور وہ دنیا سے اس کے متعلق ایونٹس کلیکٹ کر کے ہمارے لیے وہ نیوز جنریٹ بھی کریں. لیکن ون تھنگ فار شور، یہ صحافی کو ریپلیس نہیں کرے گا. یہ جو ہے جو بھی کچھ اس نے کریٹ کیا ہوا ہے وہ اس نے ہیومن کے ہاتھ سے گزرنا ہے. ہیومن اس میں چینجز کرے گا، ہیومن جج کرے گا کہ یہ جو ہے آگے جانا چاہیے، وہ جو ہمارے لسنرز ہیں ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں. اگر یہ نہ کیا تو اے آئی ایسے ہے کہ وہ دنیا میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے ویب پہ اس پہ ٹرینڈ ہے. اب اس میں if the lies are more than the truths then it will be biased towards the lies. یہ ہمارے لیے لائز کریٹ کرے گا. اور پھر ہیومن ججمنٹ کی اس میں ضرورت ہے، کیونکہ ایڈیٹر جو ہے دیٹ از دا رائٹ پرسن جو کہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے لائی بولا ہے یا اس نے جو ہے ٹروتھ کریٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین، جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا اے آئی کے متعلق، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے اے آئی کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بتائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اے آئی صحافت میں یا کسی بھی فیلڈ میں کسی پروفیشن پہ افیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ صرف بنا ہے ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے، نہ کہ جابز یا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے.